ساتویں آسمان، اور یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا اور کرسی سے جب آگے بڑھ گئے اور جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو پیغمبر کہتے ہیں کہ ہو کا عالم تھا، خشیت رب سے میرے جوڑ کانپ رہے، خدا سے میرے جوڑ کانپ رہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی اذن منی، میرے قریب آؤ۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ نے 6 آدمی کی کمیٹی بنائی کہ یہ 6 مل کے اس کو جائے ہمارے بات بنا لے، اور ان 6 میں علی کو بھی رکھا گیا، 5 ایک طرف علی کا نام، اور ان 6 نے آگے علی سے یہ کہا اس کمیٹی نے کہ علی ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں مگر اس شرط کے اوپر کہ آپ قرآن اور حدیث اور بزرگوں کی سیرت پر عمل کریں۔ لیکن علی کو بھی پہچانیے، مولا علی نے کہا کہ 2 شرطیں منظور ہیں، تیسری شرط نہیں منظور۔ ہم قرآن پر اور پیغمبر کی حدیث پر عمل کریں گے، بزرگوں کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے۔ نہیں، علی نے کسی تعصب میں نہیں کہا کہ میں نے بزرگوں، اور علی نے خود اس کا جواب دیا، اور میں نے کہا کہ پورا نہ ماننا، اس لیے کہ ہم تیسری شرط اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ بلا وجہ کی۔ میں علی کی منطق سنی، کہتے ہیں تیسری شرط بلا وجہ کی ہے، اس لیے کہ اگر بزرگوں کا کردار قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھا تو دونوں میں شامل ہے۔ اگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہے تو علی کبھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا ہم مجبور ہیں، ٹھیک۔ پھر 12 سال علی سے حکومت الگ رہی، اور 25 ذوالحجہ سن 35 ہجری کو پھر حکومت علی کے ہاتھ میں آئی۔ نبی بلاغہ اٹھا کے دیکھے، مولا کہتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ میری نگاہ پھٹ گئی، امام حسن امام حسین کے بھائی گزرے جا رہے تھے، اور 3 دن تک ہجوم کہہ رہا تھا علی اپنا ہاتھ لا ہم بیعت کرے، علی اپنا ہاتھ لا ہم بیعت کرے، علی اپنا ہاتھ لا ہم بیعت کرے۔ علی بھگاتے جاتے ہیں تمہاری بیعت کے لوگ نہیں، واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ۔ تیسرے دن جب لوگوں نے کہا علی آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو علی ایک بلندی میں کھڑے ہوئے اور ایک صحابی کا نام لے کر ان صحابی کی بیعت کر لو، ان کی بیعت کر لو، ان کی بیعت کر لو، جیسا ہمارا کوآپریشن اور تعاون تھا رہے گا ہمیں نہیں پہنچتی، مگر وہ سارے لوگ کہتے تھے نہیں علی آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ تیسرے دن علی نے کہا رات بھر سوچنے کا، صبح سویرے آنا، رات بھر لوگ سوچنے کا، سوئی بھی نہیں، اور صبح سویرے مسجد نبی چھلک رہی تھی اور آواز آ رہی تھی علی نکلو علی نکلو علی نکلو، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی ایک سفید معمولی کرتا پہنے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور مسجد نبی میں آئے، مجمع کائے کی طرح پھٹتا جا رہا تھا۔ علی نے کہا سوچ لیا، اپنا سوچ لیا کہ آپ پہلی کی شرطیں بحال ہوں گی، کہا نبی بحال رہ گئی۔ علی کہا لو قرآن و سنت کے حوالے ہاتھ اٹھائے۔ علی نے جو بیعت کرائی وہ قرآن و سنت کا بیعت کرائی۔ مسجد نبی چھلک رہی، مسجد نبی چھلک رہی۔ اب سارے مورخوں نے لکھا کہ نبی کی مسجد میں جو ممبر تھا وہ عرشہ ممبر لے کے 4 سیڑھی کا، عرشہ ممبر سب سے اوپر حصے ہو گئے۔ سیرت کیا ہے کہ پیغمبر ہمیشہ عرشہ ممبر پہ بیٹھتے تھے، اوپر ایک بیٹھتے تھے۔ پیغمبر جب اس دنیا سے چلے گئے تو خلیفہ اول جو ہے عرشہ ممبر کو چھوڑ کے پہلے سینے پہ بیٹھے، یعنی دوسرے سینے، دوسرے تیسرے سینے پہ بیٹھے، تیسرے چوتھے سینے پہ بیٹھے۔ اب سارے سینے ان کے ہو چکے ہیں، کوئی علی کیا کہتے ترکیہ رکھتے ہیں۔ اب سارے لوگوں کی نظریں علی پہ چلی ہوئی، دیکھا آج علی کیا کرتے ہیں۔ پر جیسے لوگوں نے کہا علی ہاتھ لائیے ہم بیعت کریں گے، علی نے کہا اٹھتا ہوں، لو قرآن و سنت پر بیعت کرو، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی ویسے نہیں اٹھے جیسے مدینے میں اٹھتے تھے، علی ویسے اٹھے جیسے خیبر میں علم لینے میں اٹھتے تھے۔ آگے دونوں پیروں سے پہلے سینے کو رکھا، دوسرے سینے کو رکھا، تیسرے سینے کو رکھا، اور عرشہ ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے اور کہا لو بیعت کرو۔ پر جیسے کہ عرشہ ممبر پہ بیٹھے کے سامنے سے کوڑے نے کہنے لگا علی وہاں بیٹھے جہاں کوئی نہ بیٹھا۔ یہ لوگ نہیں بیٹھے تھا، اس سے پوچھتے کیوں نہیں بیٹھے؟ میں بیٹھا، میں بیٹھا۔ وہ کہتا علی ہمیشہ یہاں پہ نبی بیٹھتے تھے، احترام میں کوئی نہیں بیٹھا، آپ نبی کی جگہ میں بیٹھ گئے۔ میں نبی لگا پڑھے، میں تو علی نے غصے میں چھوٹے ممبر پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مارا، کہا کیا کہتے ہو؟ اس جگہ پہ بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے، ارے لکڑی کے ممبر کا اتنا خیال، انا کثر نبی، ارے یہ قدم تم مہرے نبوت پہ تھے۔
خدا کا شکر ہے کہ آج پہلی مرتبہ حق اپنی جگہ پہ واپس آ اور پھر ساری دنیا نے علی کے ہاتھ پر بیعت کر. ابھی میں فکری بات کہہ کے مسائل پڑھ کے میں مجلس کو مکمل کروں کہ ساری دنیا علی کو خلیفہ راشد مانتی، خلیفہ المسلمین مانتی، چوتھا خلیفہ مانتی. ہماری بات نہ کریے، ہم اس لڑائی اور ریس میں نہیں، ہم اس لڑائی ریس میں نہیں. اس لیے کہ ہم تو علی کو امام مانتے ہیں، ہم علی کو معصوم مانتے ہیں. ہماری بات نہیں ہے، مگر پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں، میں کہتا ہوں جو علی کو خلیفہ مانتے ہیں، جو علی کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے علی سے لڑائیاں لڑی، جن لوگوں نے علی سے جنگ کی، انہوں نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ نہیں نہیں، یہ ہمارا معاملہ نہیں. ہم تو علی کو معصوم مانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ معصوم کے مقابلے میں جو آئے گا وہ غلط ہوگا. مگر جو علی کو خلیفہ مانتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ خلیفہ برحق سے لڑنا جائز تھا یا ناجائز تھا. اور جن لوگوں نے جنگیں لڑی انہیں آپ نے کیا سزائیں دیں؟ سلوات پڑھیں محمد. اس لیے کہ علی بقول آپ کے خلیفہ برحق، تو خلیفہ برحق سے جنگ کرنا، جدال کرنا، لڑائی کرنا یہ جائز تھا یا ناجائز تھا، یہ آپ نے سوچنے اور علی خود کہتے ہیں کہ جیسے سارے لوگوں کی بیعتیں ہوئی ویسے ہمارے بیعت ہوئی تو اب چپ ہو گئے. اور علی کے اوپر ایک بے بنیاد الزام لگایا گیا کہ علی نے تیسرے خلیفے کا قتل کیا ہے، جبکہ علی اس سے سب سے زیادہ بدمسلمان. امیر شام نے علی کے پاس خط لکھا تھا کہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے اور ایسا لڑیں گے کہ لڑنے کی فرصت نہیں ملے گی، آپ نے تیسرے خلیفے کا قتل کیا ہے. تو مولا نے بات بہترین جواب دیا. مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی انصاف سے دیکھے گا تو مجھ کو سب سے زیادہ بری پائے گا. مجھ سے اس نے مدد نہیں مانگی تھی مگر میں نے اپنے بچوں سے حفاظت کروائی. تو کہتا ہے جسے تجھ سے مدد مانگی اور تم نے مدد نہیں کی. بھائی ہمارے نوجوان اس میں تاریخ نہیں جانتے اس لیے لطف نہیں اٹھاتے. جب ان کا محاصرہ 40 دن ہو گیا تو انہوں نے خط لکھا تھا امیر شام کو. امیر شام نے شام سے ملٹری بھیجی تھی، فوج بھیجی تھی اور اس فوج کو یہ آرڈر دیا تھا کہ تم سب مدینے کے باہر رہنا ٹل فردر آرڈر جب تک کہ دوسرا آدیش ہمارا نہ چاہیے. ملٹری پورے مدینے کو گھیرے ہوئی تھی اور تیسرے خلیفہ کا قتل ہو گیا، علی کی بیعت ہو گئی، ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، مگر یہ ملٹری باہر کھڑی تھی اور وہیں سے واپس چلی گئی. نہیں میں واقعات ہو رہا ہوں جیسے سینٹرل کی ملٹری فیض آباد کے ارد گرد پڑاؤ ڈالے تھی اور مسجد گر رہی تھی، نرسنگ مہاراج ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. شاید یہ سبب اس نے وہیں سے لیا تھا. تو علی کہتے کہ مجھ کو سب سے زیادہ بھری پاؤ گے. تم مجھ نہیں ہوتے ہم مجھے، مگر علی کو دنیا کو چاہیے یہ تھا کہ کوآپریشن کرنا چاہیے تھا، ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، مگر علی کو جنگوں میں اٹھا دیا. میں سائنس جانے سے پہلے ایک جملہ سن لیا. علی کو 3 بڑی جنگیں لڑنی پڑی. جنگ جمل لڑنی پڑی اور جنگ جمل سے فرصت نہ ہوئی تھی کہ جنگ صفین لڑنی پڑی. اور یہ جنگ صفین 9 مہینے چلی ہے. اسلام کی بہت بڑی لڑائی 9 مہینے تک چلی. آپ برابر علی کی جنگیں سنتے ہیں تو جملہ سنیے. جب علی بدر میں لڑے تھے تو 24 سال کے تھے، احد میں لڑے تو 25 سال کے تھے، خندق میں لڑے تو 26 سال کے تھے، خیبر میں لڑے تو 27 سال کے تھے، 37 سال کے تھے. مگر جب علی جنگ صفین میں لڑے تھے تو ان کی عمر 62 سال. علی کی ضعیفی کی جنگ سنیے. امیر شام نے پہلے سے جنگ صفین کا پڑاؤ ڈال لیا. علی اپنے لشکر کو لے کے پہنچے تو یہ کربلا پس منظر کا نام، اس کے منظر پہلے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا. جب علی پہنچے ہیں تو اس سے پہلے فرات کے اوپر امیر شام کی فوجوں کا پہرا بیٹھ چکا ہے. علی کے بعد جو پانی اور کھانا تھا وہ ختم ہو گیا. علی کے لشکر کے لوگ علتش علتش کہہ رہے تھے، پیاس پیاس کہہ رہے. بعض بچے مر چکے،
علی خیمے سے باہر آ کے ایک صحابی کا نام لے کے کہتے تھے اسے سمجھاؤ نا کہ پانی پہ پہرا کیوں بٹھائے ہوئے، پانی سے پہرا ہٹا دے، یہ خلاف انسانیت ہے، یہ خلاف انسانیت ہے۔ مگر جو صحابی جاتا تھا وہ واپس نہیں آیا، اللہ اکبر، کوئی واپس نہیں آیا۔ صحابہ شہید ہونے لگے، بچے پیار سے تڑپنے لگے، علی کہتے جاتے ہیں پانی دو پانی دو پانی دو، مگر پہروں پہ پہرا۔ لشکر والے علی کے خیموں کو گھیر لے گئے، مولا کے لشکر والے، اور کہتے ہیں مولا ہم پیاس سے مارے جائیں گے، مولا پیاس سے ہم مر جائیں گے، مولا پیاس سے مر جائیں گے، مولا اجازت دیجیے، مولا اجازت دیجیے، مولا اجازت دیجیے۔ بھائی فضائل کا ایک یہ جملہ ہے، بس مولا اجازت دیجیے، مولا اجازت دیجیے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مولا علی اپنے خیمے سے باہر نکلے اور دروازے پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا مولا ہم پیاس سے مارے جا رہے ہیں، مولا اجازت دیجیے کہ ہم قرآن میں قبضہ کر لیں۔ امام نے کہا جاؤ پانی میں قبضہ کر، بھائی جاؤ پانی میں قبضہ کر، اس جملے کی قدر کر لیجیے گا، بھائی بہت بھاری جملہ ہے فضائل کا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جو علی کے لشکر کے چیف کمانڈر مالک اشتر تھے، انہوں نے اتنا وقت ضائع نہیں کیا کہ اپنے گھوڑے سے سینگ کستے۔ اس جملے کو سنیے اور غور کریے، اس لیے کہ عرب میں بغیر سینگ کا کوئی گھوڑے پہ چل نہیں سکتا تھا، کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا، مگر اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا، برباد نہیں کیا، اتنا وقت ضائع نہیں کیا کہ ہم نے گھوڑے پہ سینگ کسے تو 2-4 منٹ لگے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مالک اشتر جو علی کے لشکر کے چیف کمانڈر تھے، جیسے ہی علی نے کہا کہ جاؤ پانی پہ قبضہ کرو، وہ ننگے پیٹھ گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑے ہوئے کا فرات کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھا کہ بڑے شہزادے آقا حسن لڑ کے پانی پہ قبضہ کر چکے تھے۔ مالک اشتر کانپنے لگے، کانپنے لگے، کہنے لگے مولا آپ نے جو زحمت دے خدا نے خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا اور مولا علی کو کیا جواب دے؟ آپ چاہیے پیدا رکھوالا۔ امام حسن تشریف لائیے، امام حسن کی صورت مالک اشتر سے پہنچنے سے پہلے فوجیں بھاگ چکی تھی، تو حسن کا خاصہ ہو اب امیر شام کی فوجیں بھاگی اور ریاض سے جائے کا غضب ہو گیا، علی کے لشکر میں پانی کو قبضہ ہے۔ وہ بلائے وہ دربار میں گیا، امیر شام روم کے وزیر سے بات کر رہا تھا، غضب ہو گیا، علی کے لشکر کے پانی میں قبضہ کر لیا۔ اس نے سنی کر دی، سن ہوش میں ہے، علی کے لشکر میں پانی میں قبضہ کر لیا۔ پھر سنی کر لی، روم کے وزیر سے بات ادھر آیا، ہوش میں سن علی کے لشکر میں پانی میں قبضہ کر لیا، کیسے لڑ گے؟ ادھر بات ہو گئی، ظاہر سن رہا ہے علی کے لشکر میں پانی میں قبضہ کر لیا، گھبراتا گیا، چپ اٹھاؤ، اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، باہر گیا ہے، کیا بات ہے، کون سی قیامت آ گئی؟ کہا اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ علی کے لشکر میں پانی میں قبضہ کر لیا، ہم لڑیں گے کیسے؟ بھائی دشمن ہے مگر علی کو پہچانتا ہے۔ کہا تم گھبرا کیوں لگا، کیسے لڑیں گے، اب سے مر جائیں گے، علی کے لشکر میں پانی میں قبضہ کر لیا ہے۔ دیکھو امیر شام مسکرا کے کہتا ہے گھبرانے کی کیا بات ہے، کیا تم نے علی کو مجھ جیسا سمجھا ہے؟ یقین آئے کچھ بچوں کو بھیج دیا علی کے خیمے کے پاس، اللہ تعالیٰ بچے گئے، اللہ تعالیٰ کہتے علی نے پوچھا کیا ہوا آپ کو، تم نے پانی میں قبضہ کر دیا؟ کہ نہیں ہم آپ کے لشکر کے نہیں ہیں، ہم شام والوں کے لشکر کے۔ اب کیا ہوا؟ آپ کے لشکر میں پانی میں قبضہ کر دیا۔ علی نے تحریری عادت کیا کہ پانی کو کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہوگا، پانی کا یہ لڑائی بڑی گھمسان کی لڑائی چلی ہے، لیلۃ الحریر، رات بھر لڑائی چلی ہے، جس میں میرے مولا نے بہادری میں جوہر دکھائے، کالے گھوڑے پہ سوار جاہوز ملاحوت کی آواز، رات بھر علی نے پالن کی۔ مالک اشتر کہتے میں کہتے ہیں علی کو دیکھ کے لوگ جس پر ذرا کرتا تھی اور رات بھر علی لڑ رہے۔ اسی
خماسان کی لڑائی کا آخری واقعہ سنیں۔ ابن عباس بھی اس جنگ صدیق میں شریک۔ ابن عباس لڑ رہے تھے، بہت بڑا پہلوان آیا، ابن عباس نے مارا دو، بہت بڑا پہلوان۔ جب وہ قتل ہو گیا تو اس کا بھائی آیا، اسے بھی مارا دو ہو گیا۔ اس کا پھر بھائی آیا، اسے بھی مارا دو ہو گیا۔ یہ چار بھائی بہت بڑے پہلوان تھے، چاروں آتے گئے، ابن عباس نے چاروں کو پڑے گیا۔ امیر لشکر کا لشکر نے دیکھا کہ یہ چار جو سپر تھے یہ کن بارے میں چلے گئے۔ اب دشمن تھے مگر وہ فنکار تھے، اب وہ سارے لوگ کنارے سے کھڑے کہنے لگے بادل ابن عباس، وہ آگے ابن عباس پہلے کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، کیا جرات، کیا بہادری۔ یہ چاروں بہت بڑے پہلوان کے بیٹے جب اسے سنا کہ ہمارے چار بیٹے مار کھانے گئے، وہ سیرا پہلے کا نگرہ آئی لے کے علی نے اپنے خیمے کے دروازے سے دیکھ لیا کہ باپ آ رہا ہے۔ ابن عباس ابن عباس خیمے میں آئے اور اس سامان سے اتاری اپنے پہن لیا اور ابھی باہر آ گئے۔ مجمع میں یہ سمجھا کہ یہ ابن عباس ہے، خیمے میں گئے، واپس آ گئے، پھر علی۔ اب جب وہ آیا علی اس کے مقابلے میں آ گئے، مگر میرا مولا علی دھوکے سے کسی سے لڑتا نہیں۔ علی نے کہا سن میں علی میں ابھی تعلیم ہو، اور معلوم کہتا مجھے چاہ رہا تھا کہ علی ملتا تو اس کے گوشت کو بچ چلاتا اور اس کی گوٹیاں کاٹتا۔ علی نے کہا کروا، علی نے کہا کروا۔ اب امیر شام کا پورا لشکر بھائی دیکھ رہا منظر کہ ابن عباس کا چار بیٹوں کو ہمارا باپ گیا ہے، کیا ہوتا وہ سمجھ نہیں ابن عباس۔ علی نے کہا کروا، اس نے پہلا بار کیا، علی نے تلوار کو روکا، مجمع میں نعرہ لگا مار ابن عباس، دوسرا بار کیا پھر روکا، تیسرا بار کیا پھر روکا، چوتھا بار کیا پھر روکا، چار بار کیے اور روکتے گئے۔ مجمع چلا رہا بار ابن عباس، بار ابن عباس، بار ابن عباس۔ ایک وقت علی نے کہا چار بار کریے، اب ایک بار میرا سوال۔ علی نے جو وار کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ آواز خالی ہے اور وہ شخص اپنے گھوڑے میں بیٹھا ہوا، اب وہ ٹکٹکی بندی ہوئی ہے ہمارے یوپی کی زبان میں۔ اب میں کرے ابن عباس کا بھی آواز خالی چلا گیا، ابن عباس کا بھی آواز خالی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پھوڑا دیا تو گردن ادھر گر گئی، جتنے نوجوان تھے سب چلانے لگے وارے ابن عباس، وارے ابن عباس، اور جتنے بوڑھے تھے وار بتا رہا ہے کہ علی ہے، دیکھا کہ تمہاری آنکھ کھل گئی، یہ علی ہے، یہ وار بتا رہا علی ہے۔ اب دونوں گروہ میں جھگڑا ہونے لگا۔ بوڑھے کہتے ہیں کہ یہ وار علی کا ہے، علی کے علاوہ کسی دوسرے کا بوڑھے کا رنگ روٹ کا ہے، ابن عباس کو دیکھا۔ اب دونوں میں تصادم ہو رہا تھا کہ امیر شام خیمے سے نکلا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ بوڑھے کہنے لگے امیر یہ سب نوجوان ہیں، نہیں سمجھ رہے، وہ کہے ابن عباس قسم خدا کہ یہ وار علی کے علاوہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ جوان کہتے ہیں امیر ان کے کہنے میں متا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابن عباس ہے۔ بھائی دشمن ہے، مانتا تھا یا نہ تھا مگر پہچانتا علی کو ضرور تھا۔ اس سے بڑا چولا نہیں ہو سکتا کہ پتہ امیر شام کہتا تھا کہ اس میں لڑنے کی کیا بات ہے، امتحان لے کر کوئی جانی ہے کہ ابن عباس ہے۔ بھائی لوگ امتحان میں جانی ہے کہ ابن عباس ہے۔ لشکر نے کہا وہ کیسے امتحان ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ پورا دستہ کتنے کا ہے؟ کہا 80,000 کا۔ کہا یہ لشکر جس پر تیار 80,000 کا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک ساتھ حملہ کرو، اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو ابن عباس ہے، لشکر پیچھے ہٹ جائے۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو ابن عباس ہے 80,000 کے لشکر سے۔ لشکر بھاگے تو علی ابن عباس تعلیم ہے، حملہ ہوا۔ صاحب الفقار جب بجلی کی طرح چمکا، جب اپنی جانوں کو بچا کے بھاگ رہے تھے، امیر شام نے دوسرے سے کہا تھا دیکھا علی ہے، دیکھا علی ہے، دیکھا علی ہے، دیکھا علی ہے۔ اے امیر شام کون علی کو پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ کون علی کے ذوالفقار کو پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ جس کے پورے خاندان کو ذوالفقار چاہتے
اور یہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن میں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ جنگ ہوگی اور وہ جزدان کھولے گئے تو اس میں جو قرآن نہیں نکلے، پتھر نکلے۔ کلیجہ پھٹ رہا ہے تاریخ پڑھ کے کہ قرآن کے بجائے پتھر نکلے، تو کیا یہ واقعات قیامت تک کے مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ علی کو چھوڑ کے قرآن لو گے تو قرآن کو نہیں ملے گا، پتھر ہی ملے گا۔ علی کو چھوڑ کے قرآن نہیں ملے گا، پتھر ملے گا، اور یہ پتھر ملے اور یہ جنگ مکر و ریا سے امین شان۔ مگر یاد رکھیے گا کہ یہ صدیق تھی جہاں پانی پہ پہلا تھا، مگر یہ بنو امیہ کے ظلم کی انتہا تھی۔ مگر وہ کربلا تھی جہاں ہمارے ساتھ کہہ رہا تھا حسین اگر پوری کربلا پانی پانی ہو جائے تو تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں مل سکتا۔ یہ آزادہ ہو، کربلا کے واقعات تو دردناک واقعات نہیں، مگر کربلا کے دو اہم ایسے گوشے ہیں کہ غیر مسلم کے سامنے بھی بیان کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ایک گوشہ یہ ہے کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن تک پیاسے رکھے، اور دوسرے یہ کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر رکھے۔ یہ کسی کے سامنے واقعات بیان کرے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاتح کربلا کا نام ہے علی صاحب۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے آلتش کی سزائیں یہ سزائیں ایسی تھیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں 64 بچے تھے۔ یہ امام کو خرچے ملنے کے کہتے تھے مولا پیاس سے لا رکھے، مولا پیاس مارے گا۔ پیاس اور بھوک کا کیا عالم، اہل علوم کے سامنے بھی اگر یہ واقعات بیان کریے آنکھوں میں آنسو۔ بشیر علیہ السلام کی شہادت اور بچوں، آج مجھے تتمہ کلام میں 2-3 فقہ مسائل کے کہنے، ہماری ماں اور بہنیں کی مجلسوں کو سن رہی ہے، خدا ان کی گودیوں کو علیہ السلام کے صدقے میں آباد رکھے۔ قسم خدا کے کلیجہ تڑپ جاتا ہے میرے پیشی۔ شریعت محمدی میں پیغمبر کی شریعت میں ذبیحے کے 3 قانون، محمد مصطفیٰ عربی کی شریعت میں ذبیحے کے 3 قانون۔ مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ زندہ پانی سے نکال کر باہر رکھ دی، یہ اس کا ذبیحہ یا مارے۔ چوپایوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہیں دیا جاتا، یہ 3 ذبیحے مسلمانوں میں ہے۔ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیے، یہ اس کا ذبیحہ ہے۔ چوپایوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہیں کیا جاتا۔ چہلو ختم ہو چکا، آپ رو چکے، ہم نے گریا اور ہم نے ماتا ہو گیا۔ مگر میں کیا کہوں آپ کو کہ اب اس کے بعد بھی مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالنا اس کا ذبیحہ، چوپایوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہیں کیا جاتا ہے۔ اب اس کی آگے میں کیا مسائل پڑھوں؟ یہ ذبیحے کے 3 قانون کربلا میں کسی ضعیف پہ نہیں آزمائے، کسی جوان پہ نہیں آزمائے گئے، سب سے کم سن 6 مہینے کی حیثیت پہ آزمائے۔ مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اسے زندہ پانی سے نکال دیا گیا، گویا اسے ہلاک کر دیا گیا۔ ایک 6 مہینے کے بچے پہ پانی بند کرنا گویا اسے شہید کر دیا۔ اونٹ سے نہر کیا جاتا ہے، گلوی علیہ السلام کو گلمولہ ملول کا تیر لگا۔ چوپایوں کو ذبح کیا جاتا ہے، دفن کے بعد بھی ظالموں نے علیہ السلام کی میت کو کھود کے قبرستان میں ڈالیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں مسائل کے معصومین کی حدیثوں کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا درد۔ بھائی ذبیحے کے جو 3 قانون کربلا میں علیہ السلام کے آزمائے گئے، یہ 6 مہینے کے بچے کو تصور کریے جس
करना गिरेगी कभी टाइमिंग करना गिरेगी कभी पानी करना गिरेगी और मछली के ऊपर तीसरी करके घूम होती है जब बिल्कुल उसकी ताकत जमा हो देती है और प्यास से तड़पने लगती है तो वो लेट जाती है अपने होते अपने भाई को देखने के लिए कहवाने के पास है और जब भारी कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि असलम ने सकीना को देखा आंखें बंद है होठों को खोलना बंद किया होठों को खोलना बंद किया भाई प्यासा आगे प्यासा भाई का कलेजा बढ़िया बस सकीना दौड़ गई कूदा ले लेके हमारी बीवी के खेमे में दौड़ गई एक वीडियो में
جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا. فرمولا کا نام آپ نے سنا ہوگا مگر تاریخ عرب گواہ ہے کہ فرمولا سے بڑا کوئی تیر انداز نہیں تھا. اتنا وزن تیر چلاتا تھا کہ عرب ڈوگلا تیر وزنی کوئی نہیں چلاتا تھا. وہ فرمولا آگے بڑھا اور کہتا حبیب حسین کے کلام کو ادا کرا. کئی لئے کمان میں تیر جوڑا اور تیر چلایا, وہ تیر زمین پہ گیا, دوسرا تیر زمین پہ گیا, تیسرا تیر زمین پہ گیا. وہ ہمارے ساتھ کہا فرمولا یہ تیرے ہاتھ میں لافش کیوں ہے, یہ تیرے تیر کیوں گر جا رہے ہیں؟ تو اس کے بعد تو کوئی تیر انداز نہیں ہے. تو فرمولا میں جو جوڑا کہا ہے وہ صاحبہ نے اولاد کر لے. تو فرمولا کہتا ہوں ہمارے ساتھ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, جو میں دے گا وہ تو نہیں دیتا ہے, اس لیے میرے ہاتھ کام جا رہے ہیں. کہا تو کیا دے گا؟ کہا یہ ہمارے ساتھ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو خیمے سے کوئی بیٹی باہر
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ایک بار سورہ ہم کو تین دن بعد سورہ توحید کی تلاوت کر کے جناب نثار نقوی صاحب مرحوم اور جناب حسین علی صاحب مرحوم اور جناب نعیم حسین صاحب مرحوم اور جملہ مومنین و مومنات ابھی آپ نے مارکت العلا نظم سماعت فرمائی اور جناب ابو طالب کے سلسلے میں اور کئی سلسلے سے موجود بھی ان کی اشعار تھی، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کی پہچانی یہ ہے کہ جو اچھا شعر آئے سرطاب کے تاریخ ہے اور شاعر اور ممبر ظاہر جو ممبر پہ آتا ہے وہ بھاگ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تصویر ہے کہ فضائل سن کے جو بھڑک جائے اور ڈال دے وہ یہ سمجھتا ہے کہ محب ہے، اگر خاموش رہے تو وہ سمجھتا ہے متعصب ہے. بڑے اہم موضوع پر گفتگو کی جناب زخمی صاحب نے اور جناب ابو طالب جس سلسلے میں مطلب آپ کے سامنے پیش کی گئی اور یقین جانیے گا کہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں ہمارے علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ساری باتوں کا جواب دیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایک رٹب ہے اور ایک سبق ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور کافر تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، ساری خدمتوں کو بھی شبلی صاحب نے اپنی سیرت النبی میں 3-4 ورق میں گنایا، مگر آخری پیراگراف کو ریاست میں ملا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا ان کو دیکھتے. مگر میرا یہ کہنا ہے کہ اس دور عقل و شعور میں ایمان ابو طالب پہ بحث کرنا پورے لاشعوری کی علامت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا. ساری خدمتیں بھی لکھتے ہیں کہ رسول کو پالا، خود بھوکے دینے کھانا کھلایا، خود پیاسے دینے پانی پلایا، ملک حبشہ کی سیر کرائی، حفاظت کی محافظت کیا اور شیخ ابو طالب میں تھے اور یہ کیا وہ کیا سب، مگر کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر. آج میں ایک ایسی وجہ آپ کو بتا دوں، یہ آخری مجلس ہے تاکہ آپ دعائیں بھی دیتے رہیے اور جب جب یاد آئے ہمیں بھی یاد کریے گا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ مقدمہ وغیرہ نہ لڑے ہو، مگر آپ وکیلوں سے پوچھیے یا جو لوگ مقدمہ لڑتے ہیں ان سے پوچھیے کہ کچھ کیس اور کچھ مقدمے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر خارج ہو جاتے ہیں. نہیں میری بات کی وضاحت نہیں، میں اس کو اور آسان کروں کہ کچہریوں میں عدالتوں میں کچھ مقدمے جو ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر خارج کر دیے جاتے ہیں. ان مقدموں کا حق اور ناحق سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. وہاں یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم. وہاں جج کے سامنے یہ بات ہی نہیں اٹھ سکتی. وہ مقدمے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر خارج ہیں. آپ چلاتے رہیے کہ صاحب ہم حق میں ہیں، ہم جائز ہیں اور ہمارے ساتھ ذاتی ہوئی جج نے کہا ہمیں بحث ہی نہیں ہوتی. یہ مقدمے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر خارج ہو جاتے ہیں. وہی حادثہ ہوا جناب ابو طالب کے ساتھ. ان کو جو مسلمانوں نے کافر کہا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کہا. میں میرے لفظوں کو آپ غور نہیں کریں گے، ٹیکنیکل گراؤنڈ پر خارج کر دیا. مثال کے طور پہ کہ ایک مقدمے میں ہائی کورٹ میں 1 سال کی ریٹ کی نیاز. آپ 5 سال کے بعد جب ہائی کورٹ میں اپیل میں گئے تو آپ کے اپوزٹ کا وکیل صرف اتنا کہے گا ناٹ سبمٹ، ساری ریٹ سبمٹ نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ ٹائم بعد. اب وہاں چلاتے رہے صاحب ہم آپ پہ ہے اور ہم جائز ہے اور یہ ہے ہم وہ ہے، چل گئے اس کی یہاں کہاں پاس ہو رہی ہے. یہ مقدمہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ خارج وہاں اب ہائی کورٹ میں آپ حق اور ناحق میں نہ لڑ پائیے گا. یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ
गर्दन में बस्ता दबाया और कागज और कलम लेके वो रागी बन गए, पैगंबर के पीछे पीछे रवायतें लिखने लगे। आज इतने बज के इतनी मिनट में फला आदमी आया, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज फला आदमी मुसलमान हुआ, आज फला आदमी आया, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज फला आदमी आया, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज फला आदमी आया, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। 23 साल का पूरा रजिस्टर मेंटेन है। आज फला ने कलमा पढ़ा, आज फला ने कलमा पढ़ा, आज बद्र में इसने पढ़ा, उहद में उसने पढ़ा, खंदक में इसने पढ़ा, साइबर में इसने पढ़ा। मैं यहाँ पर ज़हन में क्या कहा, उस रजिस्टर में कहीं अबू तालिब का नाम नहीं, उस रजिस्टर में कहीं अबू तालिब का नाम नहीं है। तो मुसलमानों ने टेक्निकल ग्राउंड में इन्हें काफिर बना दिया। कहा वो मुसलमान जो लोग बने उस रजिस्टर में तो इनका नाम नहीं है, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, हमने नहीं देखा कलमा पढ़ते हुए। तो बात समझने की है, जरा गौर और फिक्र करिए कि एक क्रिश्चियन एक मजिस्ट्रेट के सामने गया और उसने कहा कि साहब हम मुसलमान होना चाहते हैं, हम इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं। लिहाजा उसने अपना बयान कलमबंद कराया और मजिस्ट्रेट ने सुना और सुनने के बाद एक सनद दे दी, एक सर्टिफिकेट दिया। उस पर लिखा कि आज 1 जनवरी सन 2003 को यह हमारे सामने मुसलमान हुआ। आज से इसका इस्लाम धर्म माना जाए और इसे सताया न जाए, आज से इसे मुसलमान समझा जाए। अब वो जो अदालत से क्रिश्चियन और ईसाई लेके चला तो सबको दिखा रहा है, देखो 1 जनवरी सन 2003 को हम मुसलमान हुए, 1 जनवरी सन 2003 को मुसलमान हुए। अब वो नगरम में भी सबको दिखा रहा है कि देखो ये 1 जनवरी सन 2003 को हम मुसलमान हुए, 1 जनवरी सन 2003 को मुसलमान हुए। आपने कहा साहब आप मजलिस पढ़ रहे हैं, आप इस सनद दिखाइए कि कब मुसलमान हुए। मजलिस पढ़ने आए हैं तो सनद दिखाइए कि कब मुसलमान है। हमने कहा साहब आइए सबसे पढ़वाइए, चाहे न पढ़वाइए, हमारे पास कोई ऐसी सनद नहीं है, न हमारे पास, न हमारे बाप के पास, न उनके बाप के पास। इसलिए कि हम पुश्तैनी मुसलमान हैं, हम पुश्तैनी मुसलमान हैं। जो नया मुसलमान होगा वो तो सनद दिखाएगा। ये मुसलमानों सोचो सोचो, अबू तालिब का नाम उस रजिस्टर में नहीं होगा, जो मुसलमान होगा उसका न होगा। मुसलमान उस रजिस्टर को दे गया है, कौन कौन मुसलमान हो, उसमें अबू तालिब का नाम नहीं है, इसलिए कलमा नहीं पढ़ा। सवाल ये है कि उस रजिस्टर में इनका नाम नहीं मिलेगा। हमसे आप मजलिस पढ़वाइए चाहे ना पढ़वाइए, हमारे पास सनद नहीं है, इसलिए कि हम खानदानी मुसलमान जो नया होगा वो दिखाएगा। उन लोगों का नाम लिखा है कि जिन्होंने आके मोहम्मद के हाथों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा। नहीं मजलिसी मजमे के लिए मैं कहूँ जरा आपके अंदर विदानी कैफियत पैदा करो कि ये मोहम्मद के हाथों पे लोगों ने
یہ سارے لوگ مومن نہ ہوتے تو سب ایک ساتھ آتے. مومن کی علامت یہ ہے کہ لوگ آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے باری باری رہے. اس لیے کہ مومن وہ ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے. نہ قرآن کی آیت ایک ساتھ آئے گا نہ مومن سب حضرت محمد علیہ قرآن مکمل ہوگا. مومن آتے جائے مجلس مکمل ہو جائے گی. یہ بڑی آخری مجلس اور آخری مجلس ہے اس لیے مجھے بڑے معلومات آپ کے سامنے ہماری تحقیق یہ ہے کہ خلفائے راشدہ میں علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. ہماری ریسرچ یہ ہے کہ علی کے باپ نے خلفائے راشدہ میں کلمہ نہیں پڑھا. دیکھیں ہم کسی بات سے پیچھے نہیں جاتے نہ ہمیں غصہ آتا نہ بدل ہوتے مگر جو آپ کہیے اس پر اسٹینڈ کریں. اگر آپ ریسرچ کرنے کے لیے آگے بڑھے تحقیق کرنے کے لیے آگے بڑھے تو کریے تحقیق کہ خلفائے راشدہ میں علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو آپ سب کے باپ پہ ریسرچ کریے کہ کس کے باپ نے پڑھا کس کے باپ نے نہیں پڑھا. ابھی جو شروع کریں تو اوپر جائیے مگر تاریخ کہتی ہے کہ سارا ریسرچ علی کے باپ پہ ساری تحقیق علی کے باپ پہ ساری چیز علی کے باپ نے نہیں پڑھا. علی کے سب کے باپ کا پتہ لگا کہ کس کے باپ نے پڑھا کس کے باپ نے ساری چیز ہمارے یہودی کی زبان میں ساری کشاہی ہے ابو طالب کے اوپر علی کے باپ نے نہیں پڑھا. علی کے باپ سب کے باپ کا پتہ لگا کہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا مگر تاریخ کہتے سارا جگہ علی کے باپ نے نہیں پڑھا علی کے باپ نے نہیں پڑھا. ایسا لگتا ہے کہ صدر اول میں کسی کا کوئی بات نہیں رہتا. چلے جائیں آپ کو اتنی زیادہ بے شریف اور ہمیں بھی نہیں ہونی چاہیے نا آپ کو ہونی چاہیے. اس لیے کہ ابو طالب لاوارث نہیں جس کا علی جیسا بیٹا ہو کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہے. اور اٹھا کے تاریخ پڑھ کے علی نے جواب اپنی زندگی میں دے دیا. جب علی ممبر میں آئے خطبہ دینے کے لیے ایک جسور پیچھے سے کھڑا ہوا کہتا یا علی. علی نے خطبہ کو کہا کیا ابو کا بیٹا تمہارے بعد جہنم میں جائیں گے. اچھا تم ہو تم اس قابل نہیں تم سے بات کی جائے. پھر علی نے خطبہ شروع کرنا خطبہ شروع کر کے ہم لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا. پتہ پھر پیچھے سے بولا یا علی کیا ابو کا بیٹا تمہارے بعد جہنم میں جائیں گے. اچھا تم اس قابل نہیں تمہاری بات کا جواب دیا. اب لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا کہ علی کی کمزوری ہے. پر علی نے جیسے خطبہ شروع کیا صاحب سامنے سے بول گئے یا علی کیا ابو کا بیٹا آپ کے بعد تو جہنم میں جائیں گے. علی نے مسکرا کے کہا یہ ہم سوچ رہے تھے کہ تم بول دو. جیسے اس نے کہا یا علی ابو کا بیٹا علی نے اپنے سانوں پہ ہاتھ مار کے کہا انا فصیح الجنت والنار. مگر اللہ کردار کو دیکھتا اللہ اعمال کو دیکھتا. یقین جانیے گا کہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ابو طالب اس محسن اسلام کا نام ہے کہ جس کا احسان خدا کے اوپر بھی ہے خدا کے دین پہ بھی ہے خدا کے نبی پہ بھی ہے اور ہر مسلمان پہ.
ابو طالب زندہ باد، ابو طالب زندہ باد، ابو طالب زندہ باد۔ بتائیں میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ رسول کے دادا عبد المطلب، ابو طالب کے باپ عبد المطلب، جنہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ہمارے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹے کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیا۔ عبداللہ کو رسول کے باپ تھے جن کو ذبح کرنا تھا تو مینا کے میدان میں لائے اور قرآن دازی شروع کر دی۔ 10 اونٹ، 20 اونٹ، 25 اونٹ، 50 اونٹ، 100 اونٹ اور پورا 100 اونٹ پہ نکل گئے عبداللہ کی جان بچ گئی۔ میں ہر مسلمان سے یہ سوال کرتا ہوں اور آپ سے کہ جب عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ 10 بیٹے میں ایک بیٹے کو ہم اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے اور 10 بیٹے ہو گئے، یہ بہانے بازی کس بات کی ہے؟ 10 اونٹ، 20 اونٹ، 50 بیٹے کو ذبح کریے، آئیے بنا کے میدان میں قربانی دیجیے۔ یہ اونٹ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ وہ نہیں کسی تاریخ میں بتائے کوئی مسلمان کا اونٹ بیچ میں کہاں سے آیا؟ میں منت کیا ہے کہ 10 بیٹے میں ایک بیٹا لائی، یہ قرآن بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اور آپ کو یہ ذہن بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ آپ کو اس کے پوتے ہیں کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل کو میرا کے میدان میں لائے، اسی کے تو پوتے ہیں، لائیے ذبح کریے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں جس آپ کو کہیں حوالہ ملے وہ بتائے میرے علم میں اضافہ ہو۔ میں نے بہت تلاش کیا مگر کہیں اس کا کوئی جواب نہیں ملا کہ یہ پورا بیچ میں کہاں سے آ گیا، یہ پورا کہاں سے بیچ میں آ گیا بھائی؟ تو پڑھتے پڑھتے کہیں اس کا جواب نہیں ملا۔ صرف ایک کتاب میں نے پڑھا، اس کتاب کا نام ام النبی، نبی کا چچا۔ یہ کتاب قاہرہ سے چھپی ہے عربی میں، اس کے لکھنے والے کا نام ہے عبد العزیز الہلال۔ یہ حوالے آپ لکھ دیجیے، عبد العزیز الہلال کی کتاب ام النبی ہے جو قاہرہ سے چھپی ہے۔ بھائی کیا ایمان کو چرا ملتا ہے اس واقعے کے پڑھنے کے بعد اور کہیں اس کا جواب دے دے۔ عبد العزیز الہلال لکھتا ہے کہ عبد المطلب نے، ابھی آپ کی سستی کو میں اسی حدیث کے اور واقعے سے کافر بنا، وہ لکھتا ہے کہ عبد المطلب نے جو منت مانی کہ 10 بیٹے میں ایک بیٹے کو قربان کریں گے اور جب 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو عبداللہ جو رسول کے باپ تھے انہیں مینا کے میدان میں لے کے آئے۔ اس کے علاوہ میں نے کئی باتیں نہیں پڑھا، اور مینا کے میدان میں لے ڈال دیا اور ان کے گلے کو چھری رکھی اور چاہ کے چلائے۔ بھائی آپ کو لطف نہیں آتا، اب اس سے بڑی تقریر نہیں دے سکتا۔ عبد العزیز الہلال لکھتا ہے کہ عبد المطلب نے رسول کے باپ عبداللہ کے گلے پہ چھری رکھی، کمسینی کا عالم ہے رسول کے باپ کا، اور چاہا کہ ذبح کرتے کہ عبد العزیز الہلال لکھتا ہے کہ اتنے میں توڑے ہوئے ابو طالب آئے اور انہوں نے اپنے باپ کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کو بڑھا کے اپنے بھائی کے گلے لگا کے کہا بابا یہ ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ اور کہا بابا یہ ہونے نہیں دوں گا۔ ادھر عبد المطلب کی چھری چل چکی تھی جو ابو طالب کے ہاتھ کے اوپر سے عبد المطلب کہتے ہیں اللہ چھری ہاتھ لگاؤ، مجھے ذبح کرنا، میں نے منت مانی، اب جو بھی ہوگا کہ میں اپنے بھائی کو ذبح نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ بھی سنیے کہ عبداللہ اور ابو طالب کی دونوں کی ماں ایک تھی اور بھائیوں کی ماں الگ تھی، کہ میں اپنے بھائی کو ذبح نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے منت مانی۔ عبد العزیز الہلال لکھتا ہے کہ ابو طالب نے مشورہ کیا کہ قرآن نکالیے، یہ قرآن ان کے مشورے سے ہم اپنے بھائی کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، قرآن نکالیے۔ تو ابو طالب کے کہنے پہ ان کے باپ نے قرآن نکالا، عبداللہ اور 10 کو قرآن عبداللہ کے